بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خارجی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندرونی معاملات پر جب بھی بات کی جائے تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے متنازع ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں جن خطرات کا سامنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ قوم کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا جائے، اور میں اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں تازہ ترین معلومات پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت ایران میں جو اشرف غنی رجیم ہے، اس کی طرف سے یونس قانونی ایک وفد لے کے گئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف طالبان کا ایک وفد بھی ایران گیا ہوا ہے۔ ایران ان دونوں کے درمیان مذاکرات کروا رہا ہے تاکہ کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ یہاں پہ جو خانہ جنگی کا خطرہ ہے وہ ٹل جائے۔ اچھا، یہ تو ناظرین صورتحال ہے، لیکن اس میں ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب بغیر کسی اعلان کے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ ایران تشریف لے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بغیر کسی اعلان کے آئے ہیں تو اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ اس میں ایران شامل نہ ہو۔ ایران کی مرضی سے ایسا ہوا ہوگا، ایران نے انہیں کچھ یقین دہانیاں کرائی ہوں گی کہ میں ان کی بات طالبان سے کروا دیں گے، کیونکہ اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی سرمایہ کاری وہاں داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر طالبان کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، وہ طالبان کو مختلف طرح کے لالچ دے رہے ہیں، لیکن طالبان اب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یا وہ صرف اس حد تک ہی مان رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے، پاکستان کی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود ابھی تک ناظرین کرام ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران اب غیر جانبدار ہو چکا ہے۔ آپ میری بات کا برا نہ منائیں، میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ ایران کے کنسنٹ کے بغیر یہ وہاں پہ جے شنکر جو ہے وہ ایران میں تشریف لائیں۔ ایرانی تو اس معاملے میں آپ کو پتہ ہے بڑے ہی کپتے ہیں، وہ تو بڑی بدتمیزی سے نہ کر دیتے ہیں۔ پاکستان جو ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا ایران میں، جب عمران یہ جنرل راہیل شریف لے کے گئے ہیں، نواز شریف بھی گیا ہے اور ہمارے اینکر شنکر بھی گئے تھے، تو انہوں نے درجنوں لوگوں کو تو باہر بٹھا دیا تھا سڑک پہ۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو آپ کو انوائٹ نہیں کیا، آپ کیوں منہ اٹھا کے چلے آئیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ وہاں پہ اس طرح جے شنکر کا اعلان کیے بغیر، کسی پروگرام کے بغیر چلے جانا بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ خیر، اب ہوگا کیا؟ ظاہر ہے وہ اپنے داؤ کھیلیں گے، کسی کو پھنسائیں گے، کوئی ان کا، کیونکہ اشرف غنی کا وفد بھی موجود ہے، کوئی اس سے سودے بازی کریں گے، کوئی ان سے کریں گے، دونوں کو ضمانتیں دیں گے، ضمانتیں لیں گے، اور ضامن ہوگا درمیان میں ایران۔ یاد رکھیے جو ایران کی اب حکومت ہے وہ بڑی سخت گیر حکومت ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ پہلے جیسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، بات یہ ہے کہ اس وقت پروگرام یہ بن رہا ہے امریکہ کا کہ یہاں جو شام والا ہے نا، وہ جو شام والی پالیسی وہ اپنائی جائے کہ اس کو بچایا جائے، غنی کو اس کی طرح، وہ جو شام والا تھا اسد کی طرح اشرف غنی کو بچایا جائے۔ اور اس کو بچانے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنیادی منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بلکنائزیشن کی جائے افغانستان کی۔ آپ جانتے ہیں افغانستان میں مختلف زبانیں ہیں، مذہبی روایات الگ الگ ہیں، وہ کہ مسلمان ہیں سارے، لیکن اعتقادات ان کی الگ الگ ہیں، عبادات ان کی الگ الگ ہیں، اور اس میں اتنے پکے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ الگ الگ مذہب ہیں، یہ ایک طرح کی الگ ہے۔ کوئی بندہ کسی کی بات یہاں ماننے کے لیے تیار، جس طرح طالبان ابرپٹلی ہر کسی کے نہ کر دیتے ہیں نا پاکستان کو، یا جو بھی کوئی کوشش ہو جو بات انہیں پسند نہ ہے، اسی طرح ان کا بھی مزاج یہ ہے، وہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرنے والے باقی جو گروپس ہیں۔ اب امریکہ کی پالیسی صاحب یہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ افغانستان کو ملا کر، اور اس میں تھوڑا سا کوئی ایسٹ ویسٹ کو بھی شامل کر لے، ایک الگ افغانستان کھڑا کر دے جس کا طالبان والے افغانستان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسے کیا فائدہ ہے؟ امریکہ کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایسی اسٹیٹ افغانستان کے نام سے کھڑی ہو جاتی ہے، مشرقی یا مغربی افغانستان یا نارتھ یا ویسٹ افغانستان کے نام سے، تو امریکہ فوراً اس کو قبول کر لے گا، یو این او میں اس کے لیے قراردادیں پاس ہو جائیں گی، اور جب طالبان ان پہ حملے کریں گے، لڑائی کریں گے، تو ظاہر ہے پھر امریکن فورسز آئیں گی ان کو بچانے کے لیے، اور امریکہ کا وہ جو کھویا ہوا اڈا چھڈے والا چکر ہے وہ یہاں پورا ہو جائے گا کہ جو مقامی حکومت ہی جب ان کے ساتھ ہے تو
اس کے ساتھ پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دوسرا جناب یہ کہ انڈیا کی داعش اور یہ جو ہے این ڈی ایس اور بلیک واٹر این ڈی ایس یہ تینوں جو ہیں یہ مل کر اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ناردرن جو یہ کنٹرولڈ جو ایریا ہے وہ وہاں پہ ان کا اقتدار جو ہے یہ ناردرن الائنس کا وہ قائم رہا جا سکے۔ ناظرین کرام آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے جو یہ ناردرن الائنس کا جو ایریا ہے نا اس کو بہت ڈیولپ کیا ہے۔ انہوں نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کی ہیں ان کی یہاں کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کو پڑھایا لکھایا ہے، یہاں بڑے مطلب سٹینڈرڈ کا ان کی زندگی بنائی ہے۔ تو یہ لوگ تو ذہنی طور پہ بالکل امریکہ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود ہو، چاہے کوئی اور لوگ ہوں، یہ تو ان کے ساتھ ہیں۔ یہ مختلف زبانیں بولنے والے ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ طالبان کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ ہیں۔ طالبان نے ایک تو امریکہ نے ایک تو طالبان دشمنی سے فائدہ اٹھایا جو نیچرلی اس کو اٹھانا چاہیے تھا، اور دوسری طرف اس نے یہ جو تیاریاں یہاں پہ کی ہیں جو کچھ اس نے کیا ہے، اب اس کا پھل لینے کا وقت آ رہا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں نکلا تھا یہاں سے۔ اچھا تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ تاجکستان اور اس کو ازبکستان کو اس بات پہ تیار کر چکا ہے کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا یعنی یہ بلکنائزیشن میں، تو پھر یہ ہوگا کہ طالبان اتنی طاقت پکڑیں گے کہ تمہیں بھی پیس کے رکھ دیں گے، کیونکہ بھئی اسلام ایک جگہ تو نہیں نہ رکتا اسلام کا، تو مزاج ہی ہے کہ اس کے پھیلنا ہے، اور وہ پورے سینٹرل ایشیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہیں گے۔ ابھی روس کو تو خیر وہ تھوڑی سی معافی دیں گے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تم انسان کے بچے بنو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ازبکستان اور اس نے تاجکستان نے اس پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے امریکہ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم حاضر ہیں۔ یہی وجہ میں آپ کو کل سے بتا رہا ہوں کہ 2300 فوجی بھاگے تھے نا جنہوں نے پناہ لی تھی تاجکستان میں، ان کو تیار کر کے انہوں نے واپس بھیجا لڑنے کے لیے، اور جب ان فوجیوں کو یقین آیا نا کہ تاجکستان ہمارے پیچھے ہے، ازبکستان ہمارے پیچھے، تب وہ آئے ہیں۔ وہ اتنے پاگل نہیں کہ ایسے منہ اٹھا کر آ جائیں گے جب بھاگے، جو بھگوڑا ہوتا ہے وہ تو جان کو ویسے ہی وہ تو بڑا ہی خوف زدہ ہوتا ہے ویسے ہی۔ اب ان لوگوں کی واپسی جب ہوگی یہاں پہ ہو گئی ہے، اور یہ اس طرح کریں گے، یہ ازبکستان اور تاجکستان اس طرح کریں گے، امریکہ کی مدد کریں گے، تو امریکہ کو کیا ضرورت ہے جناب پاکستان سے اڈے لینے کی، ایران سے اڈے لینے کی، کسی اور سے اڈے لینے کی؟ اس کو تو بنایا افغانستان پورے کا پورا مل گیا۔ دیکھیں نا ایک یہ نارتھ، یہ جو ساؤتھ ہے اور ایسٹ ویسٹ کا تھوڑا سا یہ ہے، یہ مل جائیں گے تو وہ تو ایک پورا ملک بن جائے گا۔ اچھا جو ایرانی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہرات میں، یہ جو شیعہ فیکٹر ہے، ہمارا ہزارہ بھائی ہیں ہمارے، یہ امریکہ کا ساتھ دیں گے طالبان کے مقابلے میں، گو کہ ان کا معاہدہ طالبان کے ساتھ ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، یہ پیچھے انہوں نے جو لڑائی لڑی ہے یہ اینٹی امریکہ لڑی ہے، لیکن جس طرح امریکہ اب بلا کے، جس طرح ایران اب ان کو بلا کے ان سے مذاکرات کر رہا ہے، کوئی درمیانی راہ نکال رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی۔ ایسے تو نہیں نا کہ وہ ان کو جناب لڑنے مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے وہاں پہ۔ اور ان کا ویسے بھی جو کمانڈر اسماعیل ہے وہ بڑا سیاںا بندہ ہے، وہ مطلب چونی دیکھ کے زمین پہ گرنے والا بندہ ہے۔ اب اس سارا اگر سینیریو میں جو میں نے خدمت میں بات پیش کی ہے، اچھا ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں، تاجکستان اور ازبکستان امریکہ کے ساتھ تیار تو ہو گئے ہیں نا مل کے طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ C+C5 کی جو میٹنگ اس پیچھے ہوئی تھی، اس میں جناب انہوں نے روس نے ان کو بڑا ڈانٹا تھا ان دونوں کو کہ خبردار تم نے امریکہ کی حمایت نہیں کرنی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن دیکھیے اس خطے میں یا ان حالات میں تو منٹ بھائی پالیسیاں بدلتی ہیں، جو آج کے دشمن ہیں کل کے دوست ہوتے ہیں، جو آج کے دوست ہیں کل کے دشمن ہوتے ہیں، یہ تو دنیا کا چلن ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہی کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ہوتا ہوا، آپ کو یہاں بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ میں ناظرین کرام قریباً ہر روز آپ کو نا افغانستان کے حالات پہ ایک ویڈیو دیتا ہوں جس میں تازہ ترین حالات ڈسکس کرتا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو امکانات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھ کے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ہماری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ جس طرح ماضی میں جب یہاں سے یہ نکلے تھے امریکی اور ادھر سے روسی نکلے تھے، روس نکلا تھا، اس کے بعد جو پھر قیامت ٹوٹی تھی نا ہم پہ، جو عذاب ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کا کوئی 25% بھی جھٹکا ہمیں اور لگ گیا تو ہماری معیشت کا تو بھٹا بیٹھ جائے گا۔ یہ جو کچھ ہم یہاں
کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں گوادر میں، سی پیک میں، یہ تو سب پھر بیس لیس ہو جائیں گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کی جائے، قدم اٹھایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔